شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے چلیں گے کہ جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سا ایسا قدم اٹھایا جس کی وجہ سے 3000 مسلمان 2 لاکھ کی فوج پر غالب آ گئے۔ آئیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جنگ موتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا اور فرمایا کہ اگر زید رضی اللہ تعالی عنہ قتل کر دیے جائے تو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، اور جعفر رضی اللہ تعالی عنہ قتل کر دیے جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو یہ وصیت بھی فرمائی کہ جس مقام پر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو بہتر، ورنہ اللہ سے مدد مانگے اور لڑائی کرے۔ خیانت نہ کرنا، کسی بچے اور عورت اور انتہائی عمر رسیدہ بوڑھے کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی اور درخت نہ کاٹنا۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے بعد ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نامی ایک صحابی نے لپک کر جھنڈا اٹھایا اور فرمایا، مسلمانوں اپنے کسی آدمی کو سپہ سالار بنا لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا، آپ ہی یہ انجام دے۔ انہوں نے کہا، میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا اور انہوں نے جھنڈا اٹھایا اور نہایت پرزور جنگ کی۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹی سی تلوار باقی بچا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا ہی کے روز، جبکہ ابھی میدان جنگ سے کسی قسم کی اطلاع نہیں آئی تھی، وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے اٹھایا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فتح عطا کی۔ انتہائی شجاعت اور جام بازی کے باوجود یہ بات انتہائی تعجب انگیز تھی کہ مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا لشکر رومیوں کے اس لشکر جرار کی طوفانی لہروں کے سامنے ڈٹا رہ جائے۔ لہٰذا اس نازک مرحلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو اس نازک حالات سے نکالنے کے لیے، جس میں وہ خود کود پڑے تھے، اپنی مہارت اور کمال ہنرمندی کا مظاہرہ کیا۔ جنگ کے پہلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر رومیوں کے مد مقابل ڈٹے رہے، لیکن وہ ایک ایسی جنگی چال کی ضرورت محسوس کر رہے تھے جس کے ذریعے رومیوں کو مرعوب کر کے اتنی کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کو پیچھے ہٹا لے کہ رومیوں کو تعاقب کی ہمت نہ ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان باگ کھڑے ہوئے اور رومیوں نے تعاقب شروع کر دیا تو مسلمانوں کو اس کے پنجے سے نکالنا سخت مشکل ہوگا۔ چنانچہ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو انہوں نے لشکر کی ہیئت
اور وضع تبدیل کر دی اور اس کی ایک نئی ترتیب قائم کی۔ اگلی لائن کو پچھلے لائن اور پچھلے لائن کو اگلی لائن کی جگہ رکھ دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر دشمن چونک گیا اور کہنے لگا کہ انہیں کمک پہنچ گئی ہے۔ غرض رومی ابتدا ہی میں مرعوب ہو گئے۔ ادھر جب دونوں لشکر کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کا نظام محفوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو توڑا توڑا پیچھے ہٹانا شروع کیا، لیکن رومیوں نے اس خوف سے ان کا پیچھا نہ کیا کہ مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں صحرا کی پہنائیوں میں پھینک دینا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن اپنے علاقے میں واپس چلا گیا اور مسلمانوں کی تعاقب کی بات نہ سوچی۔ ادھر مسلمان کامیابی اور سلامتی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور پھر مدینہ واپس آ گئے۔ اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ رومیوں کی مقتولین کی تعداد کا علم نہ ہو سکا، البتہ جنگ کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مارے گئے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب تنہا حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی تو مقتولین اور زخمیوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی۔ اس معرکے کی سختیاں جس انتقام کے لیے جیلی گئی تھی، مسلمان اگرچہ وہ انتقام نہ لے سکے، لیکن اس معرکے نے مسلمانوں کی ساکھ اور شہرت میں بڑا اضافہ کیا۔ اس کی وجہ سے سارے عرب انگشتی بدندہ رہ گئے، کیونکہ رومی اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی قوت تھی۔ عرب سمجھتے تھے کہ ان سے ٹکرانا خودکشی کے مترادف ہے، اس لیے 3000 فوج 2 لاکھ لشکر سے ٹکرا کر کوئی قابل ذکر نقصان اٹھائے بغیر واپس آنا حیران کن تھا، اور اس سے یہ حقیقت بڑی پختگی کے ساتھ ثابت ہوتی ہے کہ عرب اب تک جس قسم کے لوگوں سے واقف اور آشنا تھے، مسلمان ان سے الگ تلگ ایک دوسرے ہی طرز کے لوگ ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مؤیدہ و منصور ہے اور ان کے رہنما واقعی اللہ کے رسول ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قبائل جو مسلمانوں سے مسلسل لڑتے تھے، اس معرکے کے بعد اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ بہت سے قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ یہی معرکہ ہے جس سے رومیوں کے ساتھ خونریز ٹکر شروع ہوئی، جو آگے چل کر رومی ممالک کی فتوحات اور دور دراز علاقوں پر مسلمانوں کے اقتدار کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔